رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ اب آئیے ہم جاتے ہیں جزء خامس کی طرف۔ جزء خامس کو اہل علم نے 8 یونٹ میں بانٹا ہے۔ جزء خامس کو اہل علم نے 8 یونٹ میں بانٹا ہے۔ پہلا یونٹ، اس سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا گزشتہ پارے سے اس کا تسلسل چلتے آ رہا ہے، تو آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 28 تک ایک یونٹ۔ اس کے اندر عورت، تکریم المرأہ و حقوق، عورت کی عزت اور عورت کے حقوق، کیا رائٹس ہے بتائے گئے ہیں۔ یونٹ نمبر 2 یعنی 5ویں پارے کا دوسرا حصہ ان آیتوں پر مشتمل، یعنی آیتوں کا میں نے گروپ بنایا ہے، ان آیتوں کے اندر ایک تھیم، ایک ٹاپک پر گفتگو چل رہی ہے۔ تو سورہ نساء سورہ نمبر 4، 5ویں پارے میں آپ کو سورہ نساء ملے گا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 29 سے لے کر 43 تک جو ٹاپک چل رہا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ مال، یعنی مالوں کی عزت کرو، کسی کے بھی مال کو آپ ہڑپ نہیں سکتے، کسی کے مال کو آپ بغیر کسی وجہ کے آپ لے نہیں سکتے، تو کسی کے بھی مال کو ہڑپنا یا کسی کے مال کو باطل طریقے سے کھانا، تو مالوں کا احترام کرو، تو حرمت الاموال۔ اور قوامہ مالیہ، مالی ذمہ داری کس پر پڑتی ہے؟ مرد پر ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، کیونکہ وہ خرچہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا گھر میں عورت لیڈر بنے گی، قوام بنے گی، گھر کو چلائے گا کون ذمہ دار بنے گا، جس کو آپ کہتے ہیں لیڈر کون بنے گا؟ تو امن کہہ کر ماں بچوں کی پرورش کی جو لیڈرشپ ہے وہ امن کو ہے، امن امامت، امن، اور یعنی گویا کہ مرکزی وہاں پر جو کردار ہے وہ عورت کا ہے۔ لیکن مالی اعتبار سے اور اوورال عورت یعنی کہ بچے اور بیوی سمیت اس پر بھی اللہ نے ایک نگران بنایا ہے، اور وہ ہے شوہر کو، یعنی بچوں کے لیے باپ اور بیوی کے لیے شوہر، جس کو قرآن مجید میں الرجال قوامون علی النساء کہا گیا، اور آگے اس کا ریزن بتایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، کیونکہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خرچہ کر رہے ہیں۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر اپنے بیوی بچوں پر جو بھی خرچہ کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صدقہ شمار کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ آپ زندگی بھر اسراف کی بات نہیں چل رہے، یہاں پر پیسہ ویسٹ کرنے کی بات نہیں چل رہے۔ ایک شوہر کو بار بار خیال آتا ہے کہ مجھے کیا ہے، مجھے کیا ملا، میں اتنا زیادہ ذمہ داری نبھا رہا ہوں، تو آپ کو آخرت میں یہ سارا پیسہ نیکیوں کی شکل میں بدل کر آئے گا۔ تو آپ صرف نفقہ نہیں دے رہے، خرچہ نہیں دے رہے، بلکہ ایک صدقہ ہے۔ صدقہ اردو کا صدقہ نہیں ہے، یہ عربی کا صدقہ۔ عربی میں صدقہ کا مطلب ہوتا ہے نیکیاں، آپ کو نیکیاں ملتی جا رہی۔ جتنے پیسے آپ جیسا اللہ کے راہ میں آپ پیسہ لگاتے ہیں، تو جو نیکیاں ملتی، وہ نیکیاں ملتی جب آپ اپنے فیملی پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے خاندان پر، اور خاص طور سے بیوی بچوں پر جو آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ سب تفصیلات آپ کو ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تفسیر ابن کثیر میں احادیث بھی پڑھتے جائیے آپ۔ تیسرا، یہاں پر جو ہے ایک اہم حقوق بھی بتائے گئے، خاص طور سے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 36 میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ تو آپ یہ پورا پڑھتے رہیے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد تیسرا مقطع 5ویں پارے کا تیسرا مقطع ہے آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 58۔ 44 سے لے کر 58 میں اس کے اندر بتایا گیا کہ یہودی اس زمانے میں کس طریقے سے مجتمع، سوسائٹی خراب کر رہے تھے، تو اس کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ انصاف پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ لوگوں کی امانتیں حوالے کر دو۔ امانت کا مطلب صرف مالی نہیں ہوتا ہے، جو بھی امانت ہے۔ مثال طور پہ ایک باپ نے آپ کو پیسہ دیا کہ بچے کو پڑھائے، اگر آپ 1 گھنٹے میں سے 10 منٹ لیٹ آ رہے ہیں تو آپ امانت پہ خیانت کر رہے ہیں۔ اگر کسی مینیجر نے آپ سے کہا کہ آپ کا یہ جاب ہے اور آپ سیلریڈ پرسن ہیں اور آپ امپلائی ہیں، آپ
घंटे को 1 घंटा चाय पानी नमाज ऐसा कुछ बहाना करके, बहरहाल आपका जो हक नहीं है, आप नमाज के लिए पहले से टाइम मुकर्रर कर लीजिए। लेकिन बाद लोग कहते हैं नमाज होने के बावजूद भी इधर उधर गपशप मारते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नमाज के लिए तो टाइम निकालना ही है आपको। आप ऐसा जॉब तलाश करें कि नमाज का टाइम तो निकालना ही है। और बल्कि उलमा इकराम ने यहाँ तक कहा कि अगर एक आदमी नमाज के लिए टाइम नहीं मिल रहा, जिंदगी भर बेनमाजी कैसा रहेगा? क्या जरिया माश उतना अहम है? तो उसको ऐसा जॉब तलाश करना है जहां पर नमाज की इजाजत दे। और अगर आप मस्जिद दूर है तो आप ऑफिस के में कोने में नमाज पढ़ ले सकते हैं, जोहर का मसला या असर करके नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर मस्जिद करीब है तो थोड़ा जाकर आने की इजाजत भी मांग सकते हैं। बल्कि शेख सालेह फौजान हफिज़हुल्लाह कह रहे हैं कि मस्जिद में अगर ऑफिस में ही कुछ जगह पर जमात बना लेते हैं तो ये एक अच्छी शक्ल है, इससे डिसिप्लिन भी बरकरार हो जाएगा, आपको जमात भी मिल जाएगी, इस तरह से जमात की महरूमी से भी आप बच जाएंगे। तो ये फिक्ही मसलों को उलमाए किराम से हल करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि बाद लोग बहाना बनाते हैं, बना कर और भी टाइम वेस्ट करते। तो आप अमात में ख्यात कर रहे हैं, माँ है बच्चे को जो है टाइम पे दूध नहीं दे रही, जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही, अगर बच्चों पर तवज्जो नहीं दे रही है, बच्चे को नहलाना है, सफाई करना है, वरना बच्चे बीमार हो जाएंगे, तो आप अमानत में ख्यात कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको जिम्मेदारी दी, बड़ों की जिम्मेदारी है। बच्चे है, माँ बाप बूढ़े हो रहे, बच्चे माँ बाप को पलट कर नहीं देख रहे, तो आप अमानत में ख्यानत करें। आपको एक अमानत दी गई थी, जिम्मेदारी दी गई थी, उस जिम्मेदारी को निभा। तो वसी माना है, बहुत वसी माना है अमानत का, कि आपकी जिम्मेदारी में जो जो चीजें पड़ती है उसमें अगर आप खयानत करते हैं, सिर्फ माली एतबार से नहीं, अगर किसी ने कहा राज फला है भाई आप किसी को मत बताओ, तो अल मजालिसु बिल अमाना, मजलिस अमानतदारी होती है। लोग व्हाट्सएप करते हैं, सवाल पूछते हैं, बगैर किसी इजाजत से उसके स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं। वो बेचारा हो सकता है कि पसंद नहीं कर रहा होगा, कई चीजें हो सकती है। किसी की बीमारी है, भाई उनको शुगर है, अरे उनको बीपी है, अब बेचारा बीपी से तो नहीं मरता, शुगर से तो नहीं मरता बाद औक़ात, या परेशान नहीं होता, दूसरे लोगों को पता चल रहा, दुश्मन को पता चल रहा, उसको पता चल रहा, बाद उसको ऐसा बनाते, देखो अल्लाह का अज़ाब आया, शुगर आ गया अभी। हालांकि ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है, मरना जीना ये सब अल्लाह ताला आपने कैसे तय कर लिया कि ये अजाब है? हो सकता है आजमाइश, हो सकता है उसके लिए ये दर्जात, रफ़े दर्जात के लिए, क्योंकि बीमारियां इंसान के दर्जे बुलंद करती है, बीमारियां इंसान के गुनाह धो देती है। लाबास तहूर, तहूर का माना उलमा इकराम ने बताया पाक कर देने वाली, गुनाहों को पाक कर देने वाली। बुखार आता है तो गुनाह पाक होते हैं। तो इस वजह से लोगों के सीक्रेट्स का भी ख्याल रखना चाहिए। इसके अंदर यही बताया कि हम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाह मिन फज़ल, अगर अल्लाह ने किसी को कुछ दिया है तो हसद नहीं करना चाहिए। आपको इजाजत है कि आप दुआ करें, अल्लाह उसको कार मिली, मुझे भी कार दे दीजिए, बोलना जायज। अल्लाह उसको कार क्यों मिली, वो तो लायक नहीं है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बड़ा आलिम हूँ, मेरा दर्जा बुलंद है, ये तो कुछ भी नहीं है, इसको कैसा मिल गई? नहीं, ऐसा जायज नहीं। इसलिए उलमा कराम ने कहा हसद का मतलब है अल्लाह के फैसले पर एतराज। मतलब गोया कि अब आप अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे अच्छा उनको कार देना नहीं देना, नहीं देना, अच्छा ठीक है, तब आपके हिसाब से कायनात चलाएंगे। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, अल्लाह को मालूम है किसको क्या देना है, किससे क्या छीनना है। अल्लाह किसी को देकर आजमाते, किसी को छीन कर आजमाते। अल्लाह सुब्हान ताला देते भी है और लेते भी है। लेने और देने से मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला पसंद करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, ये तो आजमाइश के तौर पे देते अल्लाह सुब्हान ताला। तो इन सब चीजों की वजह से हसद से रोका गया है। और यूनिट नंबर 4 में बताया जा रहा है, आयत नंबर 59 से लेकर 70 में, ये एक यूनिट है। यहाँ पर उलुल अम्र की इताअत करने का है। उससे पहले अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम इताअत करो, और उलुल अम्र की भी। तो यहाँ पर अतिउल्लाह, अतियों का वर्ड है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अतियों का वर्ड रसूल से पहले भी आया, लेकिन उलुल अम्र से पहले अतियों का वर्ड नहीं आया। यानी आपके जो उलमा हैं और जो भी जिम्मेदारान हैं उनकी इताअत उस वक्त पर होगी जबकि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक बताए। अगर कोई इमाम की बात या आलिम की बात कुरान और सही हदीस से टकरा जाए तो ऐसे वक्त पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ली जाएगी, उस इमाम की या वो आलिम की बात नहीं ली जाएगी। ये नुक्ता है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और इसी के अंदर दीन के असास का और ईमान मजबूत होना चाहिए। और ईमान मजबूत कैसा होता है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने से। वही बताएगा फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम
یہ بھی جو ہے بتایا گیا. اور اسی کے اندر وہ آیت ہے جو میں اکثر رمضان مبارک میں قرأت سے پڑھتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ قرأت سے پڑھ کے بتاؤں آپ کو انشاءاللہ. وَلَوْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. تو الحمدللہ قرآن مجید میں ایک مٹھاس، ایک حلاوت ہے، اس سے ہمیں بہرہ ہونا چاہیے. اس کے بعد یونٹ 5ویں پارے کی کو ہم نے الگ الگ یونٹ میں بانٹا ہے، تو اس میں بات کی جو یونٹ ہے یونٹ نمبر 5، آیت نمبر سورہ نساء کے آیت نمبر 71 سے لے کے 94 تک. اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دشمنوں سے جب مقابلہ کرتے ہیں تو نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہونی چاہیے اور ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا اور مظلوموں کی مدد. اس کا مقصد ارہاب یا دہشت گردی، خون خرابہ، ناجائز طریقے سے ظلم کرنا، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے بتایا جا رہا ہے. کمزوروں کی مدد کرنے کے لیے ابھارا جائے. لیکن یہاں پر بعض لوگ جو ہے ان آیتوں کو پیش کر کے بعض اوقات نوجوان بچوں کو ابھارتے، دیکھو وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، یہاں ظلم ہو رہا ہے. ارے جن سے کہا جا رہا تم خود بھی تو مستضعف ہو، تم خود بھی تو کمزور ہو، تو بچوں کو خام آ کے کمزور بچوں کو بھڑکا دیتا ہو. بچے بیچارے کچھ کر تو نہیں پاتے، الٹا جو ہے کیسز میں بک ہو جاتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لیتے. اسلامی اعتبار سے ایسا قانون کو ہاتھ میں لینا، ایسا سکھانا، ایسا تعلیم دینا غلط ہے. ایسا بچوں کو جوش میں لا کے بھڑکا دینا، ان کے کریئر خراب کر دینا، مستقبل خراب کر دینا. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بھئی آیت میں ایسا جو بتایا جا رہا ہے یہ اس وقت پہ بتایا جا رہا ہے جب مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم تھے، طاقت تھے، ان کو ابھارا جا رہا ہے کہ مدد کرو. لیکن یہاں پر آیت نمبر 499 نہیں بتاتے. تو آپ اپنے بچوں کو اگر کوئی اس طرح سے بھڑکا رہا ہے، آپ کے نوجوانوں کو آپ کے مسجد میں، تو ان کو آیت نمبر 499 پڑھا دیجئے. اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ الا المستضعفین، وہ کمزور، من الرجال والنساء والولدان الذین لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا. بعض مستضعف ہے، وہ لوگ جو ہے بعض اوقات دشمنوں کے پاس پھنس جاتے ہیں، تو ایسے وقت پر ان کے لیے گناہ نہیں ہے، کیونکہ
وہ لوگ چاہتے ہوئے یہاں پر نہیں ہے، مجبوری میں پھنسے ہوئے ہیں اگر، تو وہ آیتیں جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض مستضعفین تھے، کمزور تھے، وہ لوگ نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو تم نے ہجرت کیوں نہیں کی، وہ آیتیں پڑھائے تھے، تو ہم ان کو بتائیں گے نہیں بھائی تم یہ آیت پڑھو۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 199 میں واضح ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ان مستضعفین میں تھا، کمزوروں میں تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مفسر قرآن، آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو جو کمزور ہو جاتے ہیں اس طریقے سے، ان کا ایمان کمزور ہے، ایسے لوگ کفر کی حالت میں مریں گے کیونکہ وہ لوگ کفر کے ساتھ ہے، کفر والوں کے ساتھ ہے، ایسے فتوے آپ نہیں دیں گے۔ آیت نمبر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 99 پڑھیے، کہہ رہے ہیں کہ ہم کمزور تھے اور نکل نہیں پا رہے تھے، تو قرآن مجید میں واضح ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پکڑ نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے پکڑ نہیں ہے۔ تو خود آپ کمزور ہیں اور آپ بھڑکا رہے ہیں کہ چلو کمزوری مت کرو، ایسے بیانوں کے ایسے بچے بھڑک جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے کیا کہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یا بولنے سے پہلے علم ضروری، اور جس ایریے میں آپ رہتے ہیں وہاں کے علماء کرام کی ٹیم ہوتی ہے ذمہ داروں کی، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ذمہ داروں کو، اسی طرح سے اتھارٹی ہے، آپ کوئی چیز اگر آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اپنے اتھارٹی تک بات لے جائے، پولیس اسٹیشن میں جائے، اس کا ایک پروسیس فالو کیجیے۔ ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے، قانون کا ایک پروسیس ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن تو آپ انڈیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے حساب سے جا کر آپ نے شکایت بتائیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو منافقین ہوتے ہیں کیا کرتے تھے، کوئی بھی امن کی یا فساد کی خبر آتی تو اڑاتے تھے، اس کو کہتے ہیں افواہ اڑانا، فیک نیوز، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اچانک خوب خرابہ ہوتا ہے۔ اسلام میں ایسا جائز نہیں، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ تو اولو الامر، اتھارٹی تک لے جانے پر بتایا جا رہا، فیس بک پہ فوراً فارورڈ کر رہے ہیں، یہ آپ کا یہ میسج کہیں جائے گا، کوئی بھڑک کر کسی کو مارے گا تو اس کا گناہ آپ کے سر پر آئے گا۔ قیامت کے دن قاتل مقتول کی گردن لے کر اپنے ہاتھ میں آئے گا۔ کیا ہم پسند کریں گے کہ کسی کا قتل گناہ اپنے سر پر لے کر آئے؟ نعوذ باللہ۔ آگے دیکھیں قتل و غارت گری کے لیے ہم کو کیا کیا تعلیمات ملتی ہیں۔ اسی طرح سے یونٹ پڑھی آپ، آیت نمبر سورہ نساء کے آیت نمبر 85 سے 104 میں بتایا جا رہا ہے کہ ہجرت بھی کرتے ہیں تو اس کا مقصد فساد نہیں ہوتا بلکہ امن ہوتا ہے، اور ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا ہوتا ہے۔ صلاۃ الخوف کے مسائل بتائے گئے، اور سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ زمین کو آدمی چھوڑتا ہے ذریعہ معاش کے لیے یا اسی طریقے سے اپنے ایمان کے لیے، تو سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ اپنے گناہ کو چھوڑے، اپنے نفس کو کنٹرول میں کرے۔ ٹائم پر نماز پڑھنے پر ابھارا گیا ان آیتوں میں۔ پھر اس کے بعد یونٹ نمبر 5ویں پارے کی جو یونٹ ہے 7، یونٹ نمبر 7، آیت نمبر 105 سے لے کے 135 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ انصاف والا ہے، اور اس کا بدلہ جو دیتا اللہ تعالیٰ وہ حق اور عدل اور انصاف کے ساتھ دیتے ہیں۔ اسی میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کا آیت نمبر 115 مشہور آیت ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ قرآن میں پڑھا اجماع کی دلیل ڈھونڈنے کے لیے، تو ان کو کئی مرتبہ 35 سے زیادہ مرتبہ انہوں نے پڑھا تو ان کو ملی آیت، کہتے یہ آیت میں معنی ہے، وہ معنی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے سے ہٹ کر نئے راستے پہ آپ چلیں گے، عقیدے میں، عبادات میں، تو اللہ تعالیٰ اسی راستے سے آپ کو کہاں جہنم پہنچا دیں گے۔ اسی لیے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں جو اسلام تھا وہ اسلام بتاؤ۔ کوئی بھی آپ سے آ کے بیان کرا تفسیر حدیث، ٹھیک ہے ہم سنیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی ایسے سمجھا تھا، اس شرط پہ آپ مسئلہ پوچھنا ہے، اس شرط پہ آپ تفسیر سننا ہے، اس شرط پہ آپ حدیث سننا ہے۔ اسی کے اندر بتایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، تو مرنے سے پہلے توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر توبہ کرے بغیر مر گئے تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے۔ اور اسی کے اندر شیطان کس طرح سے گمراہ کرتا ہے، کہتے جھوٹے تمنائیں ڈالتا ہے، اور آخری میں شیطان یہاں تک بھی خیال ڈالتا ہے کہ لوگ اپنے خلقت کو بدلنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اپنے مرد عورت اور عورت مرد کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے، تو یہاں تک بھی شیطان دماغ خراب کر دیتا ہے۔ کچھ رمضان پہلے کسی نے مجھ سے سوال بھیجا تھا کہ میں نے کفر کی حالت میں ٹرانسجینڈر یعنی کہ عورت اپنے آپ کو بنا لیا تھا میں نے آج کل کے جدید طریقے سے، اب میں توبہ کر چکا ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو پھر علماء کرام سے مشورے کرنے کے بعد
پھر یہ خلاصہ بیان کیا گیا کہ وہ حتی المقدور کوشش کرے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے بغیر کہ وہ جو کر سکتا ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو پھر واپس طبی اعتبار سے ڈاکٹروں سے مشورہ لے کر کوئی ایک فیصلہ لے، لیکن اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالے، اور اسی طریقے سے کوئی بھی کام جان بوجھ کر غلط نہ کرے، جو اس کے استطاعت میں ہے وہ فیصلہ کرے ڈاکٹر اور علماء کرام سے پوچھ کر، تو ڈاکٹروں سے پوچھ کر اس کی کیا حالت ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی رپورٹ لینے کے لیے ہم نے کہا تھا۔ تو دیکھا آپ نے شیطان کہاں تک لے کر چلا تھا، بلکہ کیلیفورنیا کے خطبے کے بعد جب میں اسٹیج سے اترا تو میں نے بتایا کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایک وائٹ امریکن اس نے آ کر کہا کہ آج میں نے ارادہ کیا تھا کہ فجر کے بعد خودکشی کر لوں گا، لیکن مجھے خیال آیا وہ وائٹ امریکن جس نے اسلام قبول کیا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو پرانے گناہ ستا رہے تھے بہت زیادہ، تو اس نے کہا اتنے گناہ میں کیا میری کیا مغفرت ہوگی، چلو میں تو خودکشی کر لیتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اسلام میں بھی اب جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے، نہیں میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن پھر بھی اس کے دماغ میں سوسائڈل ٹینڈنسیز آ رہے تھے۔ تو میں نے خطبہ جمعہ میں وہ آیت پیش کی تھی، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو وہ آیت کا ترجمہ جب انگلش میں نے خطبہ جمعہ پیش کیا تو جمعہ ختم ہونے کا اس نے کہا کہ میں نیو مسلم ہوں، لیکن میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کہ میں نے کہا گناہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی، مسجدوں میں جا کر پوپ کو یا امام کو تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ڈائریکٹ آپ کو بولنا ہے، ہاں بتائیے۔ تو کہا کہ میرے گناہ مجھے یاد آ رہے تھے اور میں مایوس ہو رہا تھا، اس وجہ سے میں اب خودکشی کرنے کا فیصلہ اور فجر میں کر رہا تھا، لیکن مجھے خیال آیا کہ چلو خطبہ جمعہ پڑھیں گے، خطبہ جمعہ کے بعد جا کر ڈائریکٹ میں خودکشی کرنے والا تھا، لیکن آپ نے جو آیت پیش کی ہے اب میں نے خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کا مطلب دیکھیں لوگ کتنے پیاسے ہیں، کتنے معصوم ہیں، اور اسی طرح کتنی ضرورت ہے لوگوں کو علم کی، اسی لیے علم والوں کی قدر کیجیے، علم پھیلانا، خطبوں میں اچھی تیاری کر کے جائیے، پتہ نہیں ایک آپ کے حدیث اور ایک آیت سنانے سے وہاں پر بیٹھنے والے لوگوں کے کیا کیا فیصلے بدل جاتے ہیں، دماغ بدل جاتے ہیں، ڈیسیشن بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے خطبہ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ اچھی تیاری کر کے جائے، اور اسی طرح دوستوں کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے سے اچھے ایسے لوگوں کو چن چن کر لائے، بے عمل لوگوں کو، تاکہ ان کے اعمال اچھے ہو جائے، ان کا عقیدہ اچھا ہو جائے، ان سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یونٹ نمبر 8، 5ویں پارے کو اہل علم نے 8 یونٹ میں 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو 8واں یونٹ ہے آیت نمبر 136 سے لے کر 149 میں۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا مسلمانوں کے مقابلے میں دشمنوں سے ساز باز کر کے راس پاس کرنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ اس سے منافقت اور اس سے دھوکے کی بو آتی ہے۔ صحیح ایمان اور صحیح تقوی انسان کو نفاق سے اور کفر سے نجات دیتا ہے، اور منافقین جو ہوتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کے منافقین سب سے جہنم میں نچلے درجے پر ہوں گے۔ اس کا مطلب منافقین، حالانکہ کفر کافروں میں بھی منافقین کو بہت ہی برا سمجھا گیا، کیونکہ یہ لوگ اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اندر سے نفرت کا۔ اور ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اس کے بعد 5واں پارہ ختم ہو رہا ہے، لیکن موضوع کا کنٹینیوشن چونکہ جاری ہے، تو لا یحب اللہ الجہر کی ایک آیت بھی اس کے اندر، یعنی 6 پارے کی ایک آیت میں بتایا گیا ہے کہ غیبت کب جائز ہے اور غیبت کب جائز نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غیبت ہمیشہ حرام ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں غیبت ہمیشہ حلال ہے۔ نہیں، وہ غیبت جس سے فساد آتا ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کسی کا امیج گرانا مقصد ہے، آپ کے نفس کی خواہش کی تکمیل کرنا ہے، آپ کو شہوتوں کو پورا کرنا ہے، جس کے پیچھے تکبر ہے، حسد ہے، جلن ہے، ایسی غیبت حرام ہے۔ لیکن وہ غیبت جس سے اصلاح ہوتی ہو، 6 ایسے چیزیں ہیں جس سے اصلاح ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو ایسی غیبت کو علماء کرام نے جائز قرار دیا۔ مثال طور پہ آپ کے گھر میں کوئی چوری کر لے تو آپ چور کے بارے میں جا کے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ لکھاتے کہ نہیں لکھاتے؟ نہیں غیبت نہیں کرتا، میں چور کے خلاف غیبت نہیں کرتا، کیونکہ اسلام میں حرام ہے۔ تو آپ نے اسلام کو برابر نہیں سمجھا۔ اگر آپ چور کی وہاں پر رپورٹ نہیں لکھائیں گے تو کل کے اور ایک چوری کرے گا، اس طرح سے سوسائٹی میں اصلاح کے بجائے فساد برپا ہوگا، آپ کے ڈیسیشن سے فساد ہو رہا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں 6 جگہوں پر غیبت جائز ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو اس کو ایک شعر میں جمع کیا ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھ کر پورے حدیث ایک جگہ پر جمع کیا، ریاض الصالحین میں وہ باب بھی جمع کر دیا انہوں نے، وہ 6 چیزوں کے بارے میں حدیثیں بھی جمع کر دیا۔ آپ ڈیٹیل میں وہاں پڑھ سکتے ہیں، عربی میں، اردو میں، انگلش میں موجود ہے کتاب۔
اس کو ایک شعر میں جمع کیا ہے ایک عالم صاحب نے. اس کا ترجمہ یہ ہے: الجرح ليس بغيبة في ستة، الجرح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منکر. 6 جگہوں پر غیبت جائز ہے. نمبر 1، ظلم ہو گیا، آپ جا کر کہتے ہیں فلاں آدمی ظلم کر رہا ہے، وہ آدمی آ کر اس ظلم کو ختم کرتا ہے، تو آپ نے مدد لی. آپ بتائیں گے نہیں تو آپ کا ظلم کیسے دور ہوگا؟ تو مظلوم اگر آپ ہیں. معرف، آپ تعارف دے رہے، آپ سے آ کر پوچھتے فلاں میری بچی ہے، میں شادی کرنا ہے، فلاں لڑکا کہتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ لڑکا جو ہے دھوکہ دیتا ہے اور بد اخلاق ہے، کفریا اس کے اندر عقائد ہے، تو آپ ان کو بتا دیں بچے کے اندر یہ ہے یہ ہے. ارے نہیں میں غیبت نہیں کرتا، بچہ بہت زبردست ہے، تو آپ جھوٹ کیوں بول رہے؟ آپ کی اگر بہن ہوتی، آپ کی اگر بیٹی ہوتی اور آپ کو اگر کوئی مس گائڈ کرے تو کیا آپ پسند کرتے؟ نہیں نا. تو شریعت بہت لاجیکل ہے. معرف، تعارف کرا رہے. وہ محذری، یا آپ کسی سے روک رہے، جیسا کہ محدثین کہتے تھے فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں راوی کا حافظہ کمزور ہے. یا اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تو ابو لہب کی بھی یہاں پر ایک معنی میں آپ غیبت کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر جائز ہے کیونکہ تاکہ لوگوں کو بتائے اس راستے پر نہ چلے، تاکہ ابو لہب کے راستے پر نہ چلے. اسی طرح راوی، یہ راوی ذہنی طور پہ کمزور ہے، تو مطلب ان کی کہیں روایت پڑھ کے کہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ جائیں گے. یہ راوی جھوٹا ہے، تو کیوں کہہ رہے؟ تاکہ یہ غیبت نہیں ہے، جائز غیبت ہے، یہ جائز غیبت ہے. وہ مجاہر فسقا، اسی طریقے سے ایک آدمی شراب پی رہا ہے اور دوسرا آدمی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیا نیا معصوم ہے، اگر یہ آدمی کے ساتھ رہے گا تو اس کی بھی صحبت خراب ہے، تو آپ اس کو بولتے ہیں بھائی ذرا اس سے بچ کر رہو، کہیں آپ کے بچے کو بچا کر رہو، اپنے ماں باپ کو جا کر کہتے تاکہ بچہ کہیں شرابی نہ بن جائے. تو یہ ایک کلیئرٹی ہے. صرف شک کی بنیاد پر یا صرف دھوکہ دینے کے لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، حسد میں ابھی آ کر فلاں سے بچا کر رہو، تو وہ غیبت ہو جائے گی، پھر گناہ ہو جائے گا. وہ مستفتن، فتویٰ طلب کرتے وقت پر بھی آپ کو مسئلہ بتانا پڑتا ہے کہ میرے شوہر نے ایسا کیا ہے، میری بیوی نے ایسا کیا، تو اس دوران میں آپ شکایت کر رہے ہیں، لیکن مقصد آپ کا کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ پوچھنا ہے. تو مفتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ راز کو راز رکھے، کسی اور کو نہ بتائے. اور اسی طرح پوچھنے والا بھی جب تک واضح طور پہ نہیں بتائے گا نہیں میں غیبت نہیں کرتا، تو آپ غیبت نہیں کریں گے تو آپ پھر مسئلہ کیسے پوچھیں گے؟ ومن طلب الاعانۃ فی ازالۃ المنکر، یہاں پر کہیں پر دھوکہ ہو رہا ہے، یہاں پر کہیں پر جو ہے بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ فوراً جا کر بتا دیں. مثال طور پہ آپ کو اطلاع ملی ہے کہ کوئی آدمی جو ہے بازار میں بم ڈال رہا ہے، تو فوراً پولیس والوں کو بتائیے آپ. یا آپ کو پتا چل رہا ہے کہ فلاں آدمی کہیں پر ڈاکے کا پلان کر رہا ہے، تو فوراً پولیس کو بتائیے، ذمہ داروں کو بتائیے یا گھر والوں کو بتائیے. تو یہ سب چیزوں مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کرنا ہے. تو بہرحال الحمدللہ میں نے پہلے سیگمنٹ میں آپ کے سامنے آج ایک حافظ قرآن کا تعارف پیش کیا، دوسرے سیگمنٹ میں نے الحمدللہ فقہی مسائل بیان کیے ہیں. اس دوران میں نے آپ کے سامنے 15 حدیثیں بیان کر دی، تو اس وجہ سے میں آج حدیث کے لیے اسپیشل کوئی سیشن نہیں لوں گا، کیونکہ آج 15 حدیثیں لگ بھگ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اس کے بعد میں نے جزء خامس کا خلاصہ بھی پیش کیا ہے. تو ناظرین آپ سب کا شکریہ کہ آپ بنے رہے، اور ہر دن آپ ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں آپ لوگ آ رہے ہیں اور سیشن کو کامیاب کر رہے ہیں. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہماری محنتوں کو اللہ قبول کرے، اور خالص اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. ریاکاری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بات فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے اس رمضان المبارک میں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.